اور اللہ ملتا ہے بہت عبادتوں کے ساتھ نہیں، گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ۔ آدمی عبادت کم کرے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن گناہ نہ کرے۔ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھی طرح سے رہو، اچھی سواری پہ چلو، کوئی منع نہیں، گناہ نہ کرو، یہی منع ہے کہ گناہ نہ کرو بس۔ تو اس کا علم ہوتا ہے آدمی کو، ہر مومن جانتا ہے گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو علم ہونے کے باوجود گناہ کیوں ہو جاتا ہے؟ ایک تو اس میں بڑی بھول یہ ہوتی ہے کہ استعداد نہیں رہتا کہ ہمیں گناہ نہیں کرنا ہے، اس کی نیت نہیں کرتا کہ ہمیں گناہ نہیں کرنا ہے۔ آدمی صبح گھر سے نکلتا ہے تو کچھ کرنا طے کر کے جاتا ہے کہ فلاں فلاں کام کرنا ہے، تو فلاں فلاں کام جب کرنا ہے اور استظہار کرتا ہے تو جا کے وہ کام کرتا ہے۔ ہمیشہ جب بھی گھر سے نکلے گا پوچھو کہاں جا رہے ہو؟ فلاں جگہ۔ کیوں جا رہے ہو؟ فلاں کام سے جا رہے ہیں۔ اچھا فلاں جگہ کیوں نہیں جا رہے؟ بھائی وہاں تو میرا کوئی کام ہی نہیں، وہاں کیوں جائیں گے؟ اس طرح سے اس کو استظہار ہوتا ہے، لیکن صبح میں ہمیں یہ استظہار نہیں رہتا کہ آج ہم گناہ نہیں کریں گے۔ پہلے بھی شاید کہا ہے آپ لوگوں سے کہ صبح اٹھتے ہی اللہ پاک سے کچھ باتیں کر لینا چاہیے۔ اول تو مصنون اعمال کر لینا چاہیے، مصنون دعائیں پڑھ لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ طے کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، اور یہ کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ساتھ ہیں، اللہ پاک ہمارا دل بھی دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دن بھر فرائض و واجبات کے اہتمام کے ساتھ ہر عمل سنت کے مطابق کریں گے، اور فلاں فلاں گناہ جو ہم کیا کرتے ہیں آج سے ہم اسے چھوڑ دیں گے، اب نہیں کریں گے۔ اللہ پاک ہم کمزور، ہمارے ارادے کمزور، آپ اپنی مدد شامل حال کر دیجیے، اب ہمیں بچا لیجیے۔ اب جب نشاندہی ہو جائے گی فلاں فلاں کام ہمیں چھوڑنا ہے، تو جب اس کا موقع آنے والا ہو تو بس اس کو چوکنا ہو جانا چاہیے، اس کو چوکنا ہو جانا چاہیے۔ آدمی لٹ جانے کی جگہ پر جہاں پر کوئی حادثہ پیش آنے کی امید ہوتی ہے وہاں اس سے پہلے چوکنا ہوتا ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ کرلا جا رہے ہو؟ کسی کو پہنچانے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا فلاں صاحب جا رہے ہیں، ان کو پہنچانے جا رہے ہیں۔ دیکھو وہاں پلیٹ فارم کی ٹکٹ کی جو لائن ہوگی نا، اس میں اپنی جیب کا بڑا خیال رکھنا، وہاں پاکٹ مار بہت ہوتے ہیں، اس لیے ہو سکے تو موبائل اپنے ساتھی کو دے کر جانا، اور تھوڑے سے پہلے چھٹن پہلے الگ کر لینا، اور وہ کھڑکی پہ جھگڑا کریں یا آپس میں جھگڑا کر کچھ آواز ہے تو ادھر توجہ بالکل نہیں کرنا، اس لیے کہ ادھر متوجہ کرتے ہیں اور غفلت ہو جاتی ہے دیکھنے میں اپنی چیز سے، اور وہ لوٹ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے ہے تو دنیا میں کیا تو جاتا ہے کہ اس کا اسباب جہاں کسی چیز کا امکان ہو نقصان کا، اس سے پہلے تیاری کر لی جاتی کہ یہاں نقصان ہے، ہم اس سے بچیں گے۔ اس لیے ہم گناہ چھوڑ دیں گے تو کون سا کرتے ہیں؟ بس جو کرتے ہیں اس کا موقع آنے سے پہلے جب معلوم ہے کہ ہم ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں یہ گناہ ہو جائے گا تو فوراً چوکنا ہو جائے۔ اور 7 باتیں کتاب میں لکھائی گئی تھی، بہت پہلے بیان ہوا تھا، اسے اگر دہرا لیا جائے صبح سویرے کہ ہم یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے، وہ دیکھ لو درد ابدال میں لکھی ہوئی ہے، تفصیل ہے اس میں، اس وقت تو تھوڑا وقت اسے بیان نہیں کرتا۔ تو صبح میں جب یہ نیت کر لیا کہ سوچ کر بولیں گے، ان 7 باتوں میں یہ بھی ہے، سوچ کر بولیں گے۔ اب دسترخوان پہ بیٹھے اس سحری کے لیے تو ایک بات یاد آئی، نفس نے کہا یہ بتاؤ ان لوگ کو، تو میں نے پوچھا اس کے نہ بتانے سے نقصان کیا ہے؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں، اللہ نے توفیق دیا، پھر خاموش رہے۔ پھر ابھی تو 4-10 لقمہ کھایا ہی تھا کہ پھر ایک بار ڈالا اس نے کہ یہ بتاؤ، انہوں نے کہا اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ نہ بتاؤں تو نقصان کیا ہے؟ تو پھر خاموش ہو گیا کہ یہ بتاؤ۔ خیر اللہ نے بچا لیا۔